بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سامنے ویڈیو کے اندر موضوع تو دیکھ رہے ہوں گے، بہت ہی اہم اور خاص ترین موضوعات میں سے یہ موضوع ہے، کیونکہ جو بھی شخص راہ طریقت کا علم لے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بزرگوں کی کوئی تعلیمات پڑھتا ہے یا کسی طریقے سے اس کو اس راہ کا شوق ہوتا ہے، تو اس کو منزل جو ملنی ہوتی ہے وہ کسی شیخ کامل کے ذریعے سے ملنی ہوتی ہے۔ تو اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چلیں جی، سمجھ بھی آ گئی، پہلے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کیوں ہم شیخ کامل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی وجہ ہم نے کیا شیخ کامل کو ڈھونڈنے کی وجہ تھی۔ اب کون کی بھی سمجھ آ گئی۔ چلیں، کسی نے دعویٰ بھی کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے جی، میں نے سفر طے کر لیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نا، جب یہ شیخ کامل کی صفات کی، شیخ کامل کی کچھ صفات ہیں، اگر وہ صفات اس کے اندر ہیں تو ہی وہ کاملیت کے ان معیار کو اوپر پورا اترے گا، ادروائز وہ نہیں اترے گا۔ اس کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ہے جناب پابند عقیدہ اہل سنت۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ کہیں گے جناب یہ تو آپ پھر کوئی فرقہ پرستی کی طرف آ گئے ہیں جناب، کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی فرقوں میں نہ بٹیں، اور صوفی جو ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور خود آپ نے جی ڈائریکٹ بات کر دی کہ وہ سنی ہوگا۔ یہاں پہ بھی سمجھاتا ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں، اور اس کو بڑے آپ نے تدبر اور غور کے ساتھ سمجھنا ہے۔ پابند عقیدہ اہل سنت سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ کچھ سنی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے میں؟ 73 میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا جو کہ نجات پانے والا ہوگا، جسٹ ون۔ اچھا، اب یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ پوچھا، حضور بتائیے وہ کون سا فرقہ ہوگا، کہیں ہم ان 73 میں نہ شامل ہو جائیں آپ کے جانے کے بعد۔ تو حضور نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نقطہ کو بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میری پیروی کریں گے اور تمہارے آداب کو اپنائیں گے اور تمہاری پیروی کریں گے۔ یعنی کہ ایسا شخص، یہ جو شیخ کامل ہے، اس کے اندر جو پہلی صفت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والا ہوگا، اور اصحاب کی بھی پیروی کرنے والا ہوگا، اصحاب کے آداب اپنانے والا ہوگا۔ وہ کسی پہ کوئی بات نہیں کرے گا یہ ٹھیک وہ غلط، وہ فلاں نہیں بھائی، وہ صرف اور صرف حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا، اور حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت سب سے ہی محبت کرے گا، کیونکہ اس کو حقیقت پتہ ہوگی، وہ حقیقت کو جانتا ہوگا۔ اب آپ اس شخص کو کوئی بھی نام دے دیں، آپ اس کو کوئی بھی نیا کوئی نام دے دیں، بھائی اس میں یہ سنی نہیں ہے، یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے۔ پابند عقیدہ اہل سنت یعنی کہ ایسا شخص جو کہ حضور اور حضور کے اصحاب کے عین طریق کے اوپر ہوگا۔ اور پھر آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، سیکنڈ، عالم ربانی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ ایسا شخص ہوگا جو عالم ربانی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا علم رکھتا ہوگا، اس کو اس پیرامیٹر کا پتہ ہوگا کہ یہ جو بھی معاملہ ہے، کیسے کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اعلیٰ معاملات تک، اخلاص کے اعلیٰ معاملات تک، احسان کے اعلیٰ معاملات تک کیسے پہنچا سکتا ہے، وہ اس چیز کا عالم ہوگا، اس کو ان تمام معاملات کا پتہ ہوگا، وہ قرآن بھی جانتا ہوگا اور حضور کے فرمان بھی جانتا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قرآن جانے اور پھر
حدیث کے اوپر کہے کہ نہیں جی حدیث تو نہیں، یا حدیث کے اوپر کہے تو کہ قرآن نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا شخص طریقت شریعت دونوں کا علم رکھتا ہوگا، قرآن کی اصل کا علم بھی رکھتا ہوگا اور حضور کے فرمانوں کی اصل کا علم بھی رکھتا ہوگا. یعنی کہ ایسا شخص عالم ربانی ہوگا. وہ جو بھی علم رکھتا ہوگا اس کا وہ علم اللہ کے لیے ہوگا اور وہ لوگوں کو وہ علم اللہ ہی کے لیے بتائے گا. نمبر 3، یہ بڑا اہم نقطہ اب آ رہا ہے جناب، یہ ہے جی عادل اور متقی. ایسا شخص جو ہے وہ عادل بھی ہوگا، عدل کرنے والا بھی ہوگا، اور متقی بھی ہوگا، وہ عدل کرے گا. اگر کوئی شخص، کوئی امیر کبیر بڑا اونچا درجے کا شخص اس کے پاس آ گیا اور ایک شخص غریب آ گیا، اب وہ اگر اس نے امیر کو بہت زیادہ پریفرنس دے دی اور کہا کہ یہ تو بڑا جی اہم بندہ ہے اور جو غریب ہے اس کو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو یہ شخص عادل نہیں ہو سکتا. ایسا شخص، اس کا رویہ امیر غریب ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جیسا ہوگا. اور دوسری بات، وہ متقی بھی ہوگا. بھائی صرف ان لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوگا، چیزوں کو اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کر رہا ہوگا. متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، اپنی ذات میں اترنے والا ہوگا، کچھ اپنے اندر بھی دیکھنے والا ہوگا، پرہیزگاری اس کے کردار میں بھی کچھ معاملہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر عورت آئی ہے تو اس کے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہو، مرد ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور ہو، کوئی اور آگے کو بڑا آگے اس کے ساتھ اور ہے، چھوٹک نہیں. وہ ہر ایک کو ایک ہی پیرامیٹر میں دیکھے گا. وہ حضور کی امت کر کے دیکھے گا، کیونکہ وہ خود اپنی لطافت میں روح کے لیول کے اوپر ہوگا، تو وہ لوگوں کو بھی مرد عورت کے پیرامیٹرز میں نہیں بلکہ لوگوں کو روح کے پیرامیٹر میں دیکھے گا. چلیے آپ کو سمجھ آ گئی بات، امید ہے انشاءاللہ آ گئی ہوگی. یہ اب آپ دیکھتے جائیے، یہ چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں. آپ نے سمجھنا، کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو سو کالڈ شیخ بھی سن رہے ہوں گے، ہمیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں ہمیں، تو ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی تو سنتے ہیں نا جو صرف آ کے سنتے ہی ہیں اور ان کی دکانیں بند ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے حالوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہے نا. عامل بالکتاب والسنہ والسنہ، ٹھیک ہے، کہ ایسا شخص جو ہے وہ جناب عمل کرنے والا ہوگا. کس پہ؟ کتاب کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر. اس کو پہلے تو خود سمجھے گا، پھر اس کو عمل میں بھی لائے گا. اللہ کے فرمانوں کو سمجھ کر ان کے اوپر خود عمل پیرا ہونے والا شخص ہوگا، اور حضور کے فرمانوں کو بھی سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف میرا دوسروں کو ہی بتاتا رہے اور اپنی ذات میں کوئی عمل نہ ہو. دوسروں کو تو کہے نماز پڑھو، خود وہ نماز پڑھے نہیں. دوسروں کو کہو بھائی اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو، اپنی نگاہ میں کوئی حیا نہیں. دوسروں کو کہو کہ ذکر کرے، خود ذکر کوئی نہیں. خود دوسروں کو کہے کہ اپنی باطنی پاکیزگی کا خیال رکھو، اپنی کوئی باطنی پاکیزگی نہیں. اور جو دوسروں کو کہو کہ جی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، اور اپنی ذات میں ایسا کوئی اگر کہیں پہ وہ ایسی ڈنڈیاں مار رہا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ یہ جو معاملہ اس کا خراب ہے. یہ جو اگلا معاملہ لکھنے لگا ہوں، یہ بہت زیادہ زاہد فی الدنیا. ایسا شخص دنیا کے اندر رغبت نہیں رکھتا ہوگا. اس شخص کو دنیا کی لالچ نہیں ہوگی. یہ دوسروں کے پیسوں کے اوپر نظر نہیں رکھے بیٹھا ہوگا، مریدوں کے نذرانوں پہ نظر نہیں رکھے بیٹھا ہوگا. یہ کوئی امیر شخص ہے تو اس کی جیب کی طرف نظر نہیں رکھے گا کہ یہ شخص مجھے کچھ دے گا. کسی سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کرے گا. یہ زاہد فی دنیا ہوگا. یہ صرف اپنی توکل اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھے گا کہ اللہ جو مجھے دنیا دے دے، جو مجھے عزت کے ساتھ اللہ کی طرف سے مل جائے، بہت اچھی بات ہے. یہ لوگوں کی رقموں کے اوپر، لوگوں کے پیسوں کے اوپر، لوگوں کے تحائف کے اوپر، لوگوں کے نذرانوں کے اوپر اپنی نظر نہیں رکھے گا. یہ زاہد فی دنیا ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو یہ آج کے دور میں تو شاید پتہ نہیں. یہ بھی بہت اگلا جو نقطہ ہے یہ بھی بہت زیادہ راغب فی الآخرت. ایسا شخص آپ کو آخرت کی طرف رغبت کرتا ہوا دکھائی دے گا. خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کوشاں ہوگا
کیونکہ اللہ کی قربت کو پانے کی جستجو میں ہوگا، اور جو بھی اس کے پاس بیٹھے گا اس کو بھی آخرت کی فکر دے گا۔ اور یہ جو اس سے پہلے والا نقطہ بیان کیا تھا نا کہ زاہد فی دنیا، خود بھی زاہد فی دنیا ہوگا، اور اس کی محفل میں جو لوگ آئیں گے نا ان کے اندر بھی یہی وصف پیدا ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی اپنی ذات میں ہی سارے وصف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، 7 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا جی، یہ فے ہے۔ اچھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا۔ جس جگہ بیٹھے گا، جہاں بھی وہ یہ چیز دیکھے گا کہ اب یہاں پر لوگوں کو کوئی اچھائی کی دعوت دینا ضروری ہے، تو ضرور وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گا۔ اور جہاں پر وہ کوئی برائی دیکھے گا اس میں وہ برائی سے اس کو منع ضرور کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا مرید صاحب آ گیا جس کے جیب سے بہت زیادہ پیسے نکل رہے ہیں تو وہ اس کو کہے کہ جناب یہ تو اس کو کوئی بات نہیں کہنی، کہیں ایسے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ شخص ان چیزوں سے بہت پرے ہوگا، وہ سب کو ہی ایک پیرامیٹر میں دیکھے گا۔ لہٰذا جہاں پر اسے لگے گا کہ یہاں پر نیکی کا حکم دینا ہے وہ ضرور نیکی کا حکم دے گا، اور جہاں پر اس کو لگے گا کہ یہاں پر برائی سے یا کسی غلط بات سے روکنا ہے تو وہ ضرور روکے گا۔ اب جو اس کے بعد یہاں تک کے جو معاملات ہیں نا، یہ تو ذرا ہمارے شریعت کے پیرامیٹرز میں ظاہراً پیرامیٹرز کے اندر آ رہے ہیں۔ اس سے جو اگلے پیرامیٹرز ہیں نا، یہ تو چلیں آپ ان چیزوں کو جا کے دیکھ بھی لیں گے اور آپ ان چیزوں کے اوپر ججمنٹ بھی کر لیں گے کسی کو، لیکن اگلے جو معاملات ہیں نا وہ بہت اہم معاملات ہیں، اور وہ ہر ایک جو شخص ہے اس کو خود یہ اندازہ لگانا ہوگا۔ جو بھی شیخ کامل ہونے کا دعویٰ کرے گا، اگر وہ یہ چیز نہیں ہے نا تو وہ پھر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ سے دور کر رہا ہے، اور اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور کر کو وہ بہت عجیب معاملات میں چلا جائے۔ اچھا جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ چلے میں اس کو نا 2 پوائنٹس کٹھی لکھ دیتا ہوں تاکہ میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دوں۔ مجذوب سالک تمام کردہ، سالک مجذوب تمام کردہ۔ اگر تو یہ بات نہیں ہے نا جناب، پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہے۔ مجذوب سالک تمام کردہ، یہ 2 ٹرمنالوجی ہیں ہماری تصوف کی، اور ان کو سمجھنا بھی ایک راہ پہ اوپر چلنے والے کے لیے ضروری ہے۔ مجذوب سالک، مجذوب میں نے آپ کو کہا تھا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عشق میں جا کے فنا ہو جاتے ہیں۔ جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، ایک بہت کاملیت والا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا خاص معاملہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ادھر لیکن وہ ساتھ میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس جگہ پہ فنا ہو جاتے ہیں۔ مجذوب سالک تمام کردہ، کہ ایسا یہ شخص ہوگا جو شیخ کامل ہے، جس کے اندر جو اللہ، اب یہ جو ہے نا جذبہ جو ہوتا ہے نا، جو انسان کو اس راہ کے اوپر چلنے کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے، اب یہ 2 پیرامیٹر میں انسان کو ملتا ہے۔ یا تو یہ راہ کو طے کرنے کے بعد مل جاتا ہے، یا یہ راہ طے کرنے سے پہلے ہی انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ موسٹلی جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو شیخ کامل کے درجے کو پہنچتے ہیں، وہ مجذوب سالک کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ ان کی جو ڈائی ہوتی ہے وہ مجذوب سالک ہوتی ہے۔ اب جو مجذوب سالک تمام کردہ، یعنی کہ اس کو جو جذبہ ہے، اس کے اندر اللہ نے جو اس کا عشق رکھا تھا اپنی ذات تک پہنچنے کے، اپنی ذات میں فنائیت پانے کے لیے، اس کو کوئی آئینہ ملا، کوئی شیخ ملا، اس کی سربراہی میں، اس کی رہنمائی میں، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے تمام سفر کو طے کر لیا۔ اس کا جو جذبہ تھا، اس نے اپنی فنائیت، اس نے اپنے اندر باطن میں جو بھی تھے معاملات، اس کے جو بھی انفس کے معاملات تھے، اس کے تمام لطائف تھے، جو بھی معاملات تھے، اس کے اندر کی جو ساری دنیا تھی، وہ سارے کے سارے جذبے کے ساتھ اس نے اللہ کے اس عشق کو طے کر لیا۔ مجذوب سالک تمام کردہ، اس نے جذبہ سارا طے کیا، اور اللہ کی ذات میں فنائیت اور بقائیت، عروج بھی طے کر گیا اور نزول بھی طے کر گیا، اور معاملات اس کو سمجھ آ گئے سارے۔ اب دوسرا جو ہے نا نقطہ، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ سالک مجذوب تمام کردہ،
اب جب وہ اس سفر کے اوپر طے کر رہا ہوتا ہے نا، اب وہ اس کو جو پہلا مجذوب، اس کے پاس ایک اپنا جذبہ تھا، اس جذبے کے ساتھ وہ اپنے سفر کو فنائیت میں طے کر رہا تھا، اور اس نے اس کو طے کر بھی لیا۔ لیکن اس سفر کو طے کرتے ہوئے سالک مجذوب پھر ایک بہت خاص قسم کا جذبہ ہے جو سلوک طے کر لینے کے بعد انسان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کو راہ پہ تھکنے نہیں دیتا، جو بڑا خاص اور خاص معاملہ ہے، اس کو بھی وہ طے کر چکا ہو، اس کو وہ بھی جذبہ حاصل ہو۔ ایک تو اپنے جذبے سے اس نے تمام منازل کو طے کیا ہو کسی شیخ کی رہنمائی میں، اور اس نے اس کے اوپر مور بھی لگائی ہو، اور دوسرا سالک مجذوب تمام کردہ کہ پھر وہ اصل جذبے کے ساتھ بھی منازل کو طے کر چکا ہو۔ اچھا، اب یہ عام لوگ جو ہم سن رہے ہیں، یا کسی شخص کو وہ جب شیخ کامل کو تلاش میں جائیں گے تو یہ دو چیزیں انہیں خود کو تو وہ نہیں دیکھ سکتے نا کہ اس نے کیا یہ سارے معاملات طے کر لیے۔ تو بھائی یہ کم از کم جو شخص ہماری بات شاید سنے، اللہ تعالیٰ ہماری بات اس تک پہنچائے، جو شخص شیخ کامل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر اس نے یہ دو چیزیں نہیں کی نا بھائی، تو وہ تو لوگوں کا بیڑا خراب کر دے گا۔ یہ جو سالک آئے گا نا یہاں پہ، وہ پھر مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کامیاب ہیں ہم۔ کہ بھائی یہ جو اس راہ پہ چلتا ہے نا، وہ جو اس کو طے کرتا ہے، تو وہ خود تبھی دوسرے کو طے کرائے گا جب وہ اس کو طے کر لے گا نا۔ جب لاکھوں لوگ چلتے ہیں، کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں نا جو شیخ کاملیت کو پہنچیں گے جا کر، اور پھر ان کے پاس وہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہوں گے جو پھر وہ دوسروں کو بتا سکیں گے کہ بھائی ایسے ان معاملات کو طے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ اب جو اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں نا، یہ بس اس پہ وہی لوگ ہی پورا اتریں گے جو بہت خاص ہیں۔ صاحب شجرہ مسلسل، اس نے جس شخص کو آئینہ بنایا ہوگا، اس نے جس شخص کو اپنا رہنما بنایا ہوگا، اس رہنما کا بھی سلسلہ پورا مسلسل ہوگا۔ اس رہنما سے چلتے ہوئے وہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہوگا۔ شیخ در شیخ، اس کو کہتے ہیں سلسلہ شجرہ طریقت۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کا شجرہ نسب، کہ آپ نسب کے لحاظ سے کون ہے، جیسے نسب کے لحاظ سے کوئی سید ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کیا ہے، یہ اس طریقے سے۔ ایسے ہی شجرہ طریقت ہوتا ہے۔ اب جو شجرہ، اس شخص کا جو شیخ ہوگا، جو اب شیخ کامل ہونے کا دعویٰ فرما رہا ہے، تو اب اس کا جو شیخ ہوگا، پھر اس کا جو شیخ ہوگا، پھر اس کا جو شیخ ہوگا، یہ سلسلہ کڑی بکڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچے گا۔ کیوں؟ بھلا اس لیے کہ اگر بھائی تو شیخ کامل ہے اور تیرا شجرہ مکمل ہوگا، تو اب کوئی شخص اس کے ہاتھ کے اوپر توبہ کرے گا تو لازم بات ہے اس نے بھی تو کسی شیخ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی ہے نا، جو شیخ کامل ہے۔ جو شیخ کامل ہے اس نے بھی کسی شیخ کامل کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی ہے۔ تو یہ توبہ پہنچتے 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے گی، جو اشار ہے اصحاب، چار یار میں سے کسی ایک یار میں سے گزر کر وہ معاملہ پہنچے گا حضور کی ذات تک۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اے مومنو تم اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھو، پھر کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں پر جا کے ان کے سامنے جو ہے نا پھر میری ذات سے معافی مانگو، پھر حضور بھی تمہارے لیے دعا فرما دیں گے، تو ہم تم پہ رحم کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھائی اصل میں یہ شجرہ مسلسل اسی چیز کی طرف انڈائریکٹلی، جب آپ کسی شیخ کامل کی بیعت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کے اوپر، بیعت اصل میں توبہ کا نام ہے نا۔ آپ نے توبہ کی، نفسانی خواہشات، نفس کی چالوں، شیطان کی راہ سے توبہ کی، اور آپ نے اللہ کی راہ کے اوپر آنے کا ایک عہد کیا، تو آپ نے توبہ کی ہے نا بھائی۔ تو وہ توبہ کی ہے، تو جس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اس نے بھی توبہ کی تھی، اس نے بھی توبہ کی۔ یہ توبہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ تک یہ توبہ اگر جائے گی تو پھر آپ کا معاملہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اللہ اس پہلے معاملے پر ہی آپ کے اوپر بڑی کرم نوازیاں فرما دے گا۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ پوائنٹ نمبر 11 یہ بڑا خاص ہے جناب۔ مرتبہ احسان پر فائز ہو اور صاحب مشاہدہ بھی ہو۔
خود مرتبہ احسان کے اوپر فائز ہو، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احسان کی تعریف فرمائی، کیا تعریف فرمائی تھی، چلیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پر، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ پہلی نصیب نہیں ہے کہ جو پہلا اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے، یعنی کہ اصل میں اب یہ جو مرتبہ احسان ہے یہ پہلی کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ ایسے وہ شخص کسی شیخ کامل سے کسی آئینے کے ساتھ اپنی روح کی لطافت کو اس درجہ پر لے جائے کہ اس کی اندر کی باطنی آنکھ، اس کے اندر کا وجدان اس حد تک روشن ہو جائے کہ وہ جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی ذات اللہ کو دیکھے، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھنے والے مقام تک لے جائے، اس کا قلب اس قدر روشن ہو جائے کہ اللہ کی ذات کو وہ دیکھنے لگ جائے۔ اب وہ دیکھنا کو سر کی آنکھوں سے نہیں ہے، وہ اپنے احساسات سے ہے، اپنی قلبی فکر وجدان سے ہے۔ آپ کا قلب اس قدر بالیدہ ہو جائے، آپ کی روح اس قدر بالیدہ ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ کے وہ نور و تجلیات کو دیکھنا شروع کر دے، تو یہ ہوتا ہے مرتبہ احسان۔ اور جو شخص شیخ کامل ہونے کا دعویٰ کرے وہ خود مرتبہ احسان پہ فائز ہوگا تو ہی وہ کسی دوسرے سالک کو مرتبہ احسان تک لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص جو خود مرتبہ احسان پہ فائز نہیں تو کسی دوسرے کو مرتبہ احسان تک لے جائے۔ اور پھر وہ صاحب مشاہدہ بھی ہو کہ وہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے والا بھی ہو، اور اللہ اس کی اندر قلبی آنکھ کو اس حد تک روشن کر دے، اس کی فراست اس حد تک روشن ہو کہ وہ دوسروں کا بھی مشاہدہ کر لے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی فراست قلبی کا لفظ ایگزیکٹلی نہیں بھی ہے، تو مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو فراست کا تعلق کیونکہ اس انسان کے قلب کے ساتھ ہے نا، یہ تو اندر کا معاملہ ہے، کوئی فراست یہ تو نہیں ہے کوئی علیحدہ سے کوئی چیز ہے، قلب کے ساتھ فراست قلبی، قلب کے اندر کی جو فراست ہے، اس کی قلب کی نگاہ، روح کی نگاہ اس قدر روشن ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پہچان لیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص ہونا چاہیے، شیخ کامل وہی ہو سکتا ہے جو مرتبہ احسان پر بھی فائز ہو اور صاحب مشاہدہ بھی ہو۔ تو بھائی اگر آپ یا میں یا کوئی بھی کائنات کا شخص جو بھی شیخ کامل ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ اس پیرامیٹر کے اوپر اگر نہیں خود پورا اترتا تو چھوڑ دو یار، پھر اس چیز کو، اس معاملے کو چھوڑ دو، ورنہ بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ صاحب اجازت و خلافت، کہ اس کو نا کسی اللہ کے نیک شخص نے جو آئینے کے مقام پر خود فائز ہے، اس نے اس کو کوئی اجازت دی ہو کہ بھائی تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب تمہیں دوسروں کو کچھ بتانا چاہیے، کو دوسروں کی کو آگاہی دینا چاہیے، تو یہ شخص صاحب اجازت ہوتا ہے یا خلافت، یا اس کے اوپر اس کا جو شیخ ہوتا ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس شخص کے اندر۔ اب اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ یہ دوسروں کی رہنمائی ایسا انداز میں کر سکتا ہے، پر کہ خلافت کے بھی بہت سارے پیرامیٹر ہوتے ہیں، ہمارا بھی وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو کسی نہ کسی اللہ والے نے خلافت دی ہو، اسے کہا ہو کہ اب آپ ہمارے اس شجرہ کے اندر شامل ہیں جو ان سے چلتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو میری یہ باتیں بڑے احسن انداز میں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب یہ ان چیزوں کے اوپر ایک تو ہم نے خود بھی غور و تدبر کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ معاملات کیسے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سننے والے کو اس مقام تک پہنچا دے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا ہو جائے تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ اچھا، اب میں یہاں پر چلیں ویڈیو تھوڑی مزید لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام جو ہے وہ بھی ضرور سنانا چاہوں گا، کیونکہ آپ سے بھی کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور ہمیں بتائیے کہ یہ جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ کون شخص ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں نا یہیں پر آ جائیں گی جب آپ ان کے اشعار سنیں گے نا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ کہ یار تو مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے کہ بھئی کون ہوتا ہے وقت کا امام، شیخ کامل کون ہوتا ہے؟ اللہ تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، تیرا باطن بھی اس قدر روشن ہو جائے، تو بھی مرتبہ احسان پہ فائز ہو، تیرے اندر بھی مشاہدہ کی وہ اصل رنگ، وہ روشنی ابھرے تیرے اندر کہ تجھے بھی وہ اسرار پتہ چلے۔ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کہ تجھے ہر چیز سے بیزار کر دے، تیرے اندر جو ہے نا وہ دنیا اور دنیاوی معاملات کے لیے بیزاری آ جائے، تیری توکل درست ہو جائے، تیری توکل فقط اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ موت کے آئینہ میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست، موت کے آئینہ میں تجھ کو دکھا کے رخے دوست، زندہ رہنا یا زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، کہ تجھے بتا دے کہ تجھے جو مرتبہ احسان اگر مل بھی گیا ہے نا موت کے آئینہ کے اندر، کہ تجھے اصل جو حقیقت ملے گی وہ اس بشری لباس کو اتار دینے کے بعد ملے گی۔ زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، کہ تو زندگی پھر گزارے گا بھی نا تو وہ تیری زندگی تو کہے گا کہ یار بس ٹھیک ہے گزار رہا ہوں، لیکن اصل حقیقت اس زندگی کے بعد ہی مجھے ملنی ہے۔ دے کے احساس زیاں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، کہ تجھے احساس زیاں دے، بھائی تو بہت کچھ اپنی زندگی کی بہت ساری سانسیں تو ضائع کر بیٹھا ہے، اور پھر تجھے اصل حقیقی فقر کی سانس چڑھائے، تیرے اوپر تجھے وہ حقیقی ذکر اللہ دے، تجھے اپنی ذات میں اترنے کا وہ ہنر سکھائے، اور تجھے بتائے کہ کیسے مرتبہ احسان کی طرف بڑھتے ہیں، اور تجھے تلوار کر دے، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنے، تبھی تو اپنے نفس کے سر کو کاٹ سکے گا نا۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کہ ایسا شخص جس نے خود یہ راہ طے نہیں کیا، ایسے شخص کی یہ امامت ہے نا وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ وہ پھر مسلمان کو، جو انسان کا ظاہر روح ہے، وہ اس کو الٹا نفس کے تابع کر دے گا، وہ اس کو نفسانی معاملات کی طرف لے جائے گا، وہ اس کو اللہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا بلکہ نفسانی معاملات کی طرف لے جائے گا، وہ سلاطین کا پرستار کر دے گا اس کو۔ اللہ کرے کہ آپ اور میں ان تمام باتوں کو اچھے اور احسن انداز میں اب سمجھ چکے ہوں، اور ہم دنیا میں ایسے لوگوں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ آپ نے آج سمجھا کہ کیوں شیخ کامل ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک آئینے کے مقام پر ہے۔ پھر آپ نے یہ سمجھا کہ شیخ کامل کون ہوتا ہے، وہ ایسا سالک، یہ جو سارے معاملات سمجھائے ہیں، اس سال سارا سلوک طے کر کے وہ کاملیت کے ان معاملات کو پہنچاؤ، اور پھر یہ شیخ کامل کے اندر جو صفات ہیں، یہ جو اس کے اندر کی جو معاملات ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ یہ وہ 12 صفات ہیں۔ یہ چاہیے کہ یہ تمام جتنے بھی دور حاضر کے اندر سو کالڈ جو پیر ہیں، یہ جو قدی نشین ہیں، وہاں پر جا کر یہ 12 صفات لگا دینی چاہیے ہر ایک شخص کو، آپ کو، مجھے، ہر ایک شخص کو یہ پڑھنا چاہیے ہر روز، کہ کیا ہم ان چیزوں کو اچیو کر رہے ہیں، یا کیا ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر بھائی مبارک ہو، آپ کاملیت کی طرف سفر کر رہے ہیں، پھر اللہ آپ کو کامل بنائے گا بھی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو تمام معاملات پڑھے، سمجھے، جانے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ان کو احسن انداز میں اپنی ذات میں اتارنے کی توفیق دے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ شاید آپ کے ایک کسی تک اچھی بات کو پہنچا دینے سے اس کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آ جائے، اور اس بدلاؤ سے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔
جزاک اللہ. السلام علیکم.